اور ایسے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل تمام اہل آسمان میں یہ ندا کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، خدا فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام اہل آسمان بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس شخص کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ اور اس کے فرشتوں کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اہل زمین بھی خدا کے اس پیارے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے ایسے پیاروں اور دوستوں کی طرف خود لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر میری محبت کے خواہاں ہو، اگر مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ۔ اس امر کی شہادت حافظ محمد یار صاحب نے دی۔ وہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ غالباً 1977-78 کی بات ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کا دور خلافت تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو خدا کی محبت کی خاطر قرآن کریم پڑھایا کرتا تھا بغیر کسی اجرت کے، مگر جب بھی میں قرآن پڑھتا یا پڑھاتا تو سوچتا کیا خدا اتنی بڑی کتاب تو نے نازل کی ہے، اس کا مطلب ہے تو بولتا ہے، کبھی رحم کر اور ہم سے بھی کلام کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا سال تک کی اور پھر وہی ہوا جو عاشقوں کی دعا کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک دن خدا تعالیٰ نے انہیں آواز دی کہ انا الموجود، یعنی اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ آواز آئی تو میرے دل پر ایسی ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں سال سے مردہ زمین پر بارش پڑ جائے۔ میں نے فوراً یہ دعا کی کہ اے خدا اگر یہ تعلق بن گیا ہے تو پھر کبھی ٹوٹے نہ۔ کہتے ہیں اس پر مجھے آواز آئی ان کنت عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، یعنی اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے اور وہ ربوہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی، نہ کبھی ربوہ کا نام سنا، نہ کسی ناصر احمد کو جانتا تھا۔ میں نے خدا سے کہا کہ اے اللہ اب اس تک پہنچنے میں تو ہی میری رہنمائی کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور وہ پوچھتے پوچھاتے ربوہ پہنچ گئے۔ وہ غالباً جمعرات کا دن تھا۔ جب دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سوموار سے پہلے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو واپس جانا ہے لیکن ملاقات کی کوئی سبیل نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دل غمگین ہوا کہ خدا نے کہا تھا کہ میرے اس بندے سے مل کر آنا، لیکن میں تو شاید غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی پیر ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، بڑا سا ان کا ڈیرا ہوگا، کوئی حکا شکا رکھا ہوگا، جاؤں گا سلام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مایوس ہو گیا۔ پاس ہی ایک مسجد تھی، یعنی مسجد اقصیٰ، وہاں جا کر نماز پڑھی اور لمبی دعا کی کہ اے خدا میں تو تیرے بتانے پر یہاں آ گیا ہوں، اگر واقعی یہ جگہ ٹھیک ہے تو پھر اپنے اس بندے کو بھی تو بتا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ چنانچہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور اب وہ نماز پڑھ کے باہر جا ہی رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ تمہیں اسی دفتر میں واپس بلایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور ان کو حضور کے کمرہ ملاقات میں بھیج دیا گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتائیں کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو جب اس جگہ پر پہنچے کہ ان کنت عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر، کہ اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے، تو حضور نے پوچھا اللہ نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید میں دھیما بول رہا ہوں، میں نے دوبارہ سارا واقعہ بیان کیا، لیکن پھر جب اسی جگہ پہ دوبارہ پہنچا کہ اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے اس بندے کے پاس جا جس کا نام ناصر احمد ہے، تو حضور نے دوبارہ پوچھا اللہ نے کیا کہا؟ حافظ صاحب مکمل غض بصر کیا کرتے تھے، آنکھیں اٹھا کر کم ہی دیکھتے تھے اور حضور کو بھی دیکھ نہیں رہے تھے۔
تو جب 3-4 دفعہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو سمجھے کہ شاید حضور کو کم سنائی دیتا ہے، تو اچانک انہوں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا ہے۔ ان الفاظ کو حضور فرط محبت کی وجہ سے بار بار سننا چاہتے تھے۔ بہرحال جب ملاقات ختم ہوئی تو حضور نے ان کو ایک دھوتی، ایک کرتا اور ایک پگڑی اپنی طرف سے عنایت کی، جو کہ اس زمانے کا ایک پورا لباس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ جو بھی احمدی ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں؟ تو اس پر حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرح بھیجے جاتے ہیں، ان سے ہم ایسا سلوک کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خود آتے ہیں تو پھر وہ اپنی بساط کے مطابق فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کے لیے خلیفہ وقت سے تعلق بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت میں خدا کا سب سے پیارا اور اس کا دوست ہوتا ہے۔